نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر رہا اہل یمن کے حق میں کہ حضور کی دعا سے پہلے یمن میں تنگی تھی، اناج بہت کم ہوتا تھا، مگر حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ غلے کی وہاں فراوانی ہو گئی، اور یمن کے لوگوں کو یمن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کے لیے اناج بہت زیادہ مہیا فرما دیا، اور انہی برکتوں کے ساتھ یمن کے لوگ وہاں عزت سے خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ یمن کے لوگوں کے لیے دعا اس لیے حضور نے فرمائی کیونکہ یمن کے لوگوں کے دل بہت اچھے تھے، اور اسی طرح جیسا کہ آپ یہ دیکھیں گے ایک بہت بڑے صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قد و قامت سے بہت بلند تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ ایمان لے آئے اس کے بعد حضور آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، جب ان کو دیکھتے تو بہت مسکراتے، یعنی خوش ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ وہ تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا۔ جریر بن عبداللہ وہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے، کسی کو اگر امت محمدیہ کا یوسف دیکھنا ہے تو وہ حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ لے۔ انتہائی خوبصورت جوان تھے، ایسی شخصیات تھی جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے کہا میں مسلمانوں کی ہمیشہ خیر خواہی کروں گا، اور ہمیشہ انہوں نے خیر خواہی کی۔ لیکن دوستو، آج موجودہ دور میں یہ جو 2020 چل رہا ہے، آج یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ یمن کو خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ پوری عالم اسلام، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ساری انسانیت کو انسانیت کے ناطے کھڑے ہو کر کے آج یمن کی مدد کرنی چاہیے، یمن کے لیے اٹھنا چاہیے، اور وہاں کے تاکہ حالات بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو آج کم سے کم امت محمدیہ کا ہر فرد یمن کے لوگوں کے لیے دعا کرے، کیونکہ اہل یمن کے لیے خاص طور پر دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ یمن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کم سے کم آپ یمن کے لوگوں کے لیے آج دعا فرمائیے، اس لیے کہ اب ان کو دعا کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت یمن کی حالت یہ ہے کہ 28 ملین پاپولیشن والا یہ جو ملک ہے، اس کے اندر 2/3 جو پاپولیشن ہے وہ بھوکی ہے، اور آگے ان کے کیا حالات ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یاد رکھیے گا، 50 سال سے یمن کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، مگر جب ان کی جھڑپیں آپس میں آپسی اختلاف کا شکار وہ رہے ہیں، 50 سال سے چھوٹی موٹی اختلافی کارروائیوں میں وہ پھنسے ہوئے تھے، مگر جب تک کہ باہر کے لوگ یمن میں انوالو نہیں تھے اس وقت تک بہرحال جو بھی ان کے اندر کے معاملات تھے وہ آپس میں حل بھی کر لیا کرتے تھے، اس میں اتنی شدت بھی نہیں تھی، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ان کی زندگی بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ مگر جب باہر کے لوگوں کا انوالومنٹ یمن میں ہو گیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کوئی بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج ان پر بھوک کی بھی مار ہے، اور جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔
اب دوستان محترم یہاں ایک بات سوچنے والی ہے کہ کم سے کم اس حالت کو دیکھ کر کے آج اگر ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں کہ جب تک ہم اپنے معاملات کو اپنے اندر اپنے لوگوں میں رکھتے ہیں تو اگرچہ حالات خراب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا اور ماحول اچھا بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی کسی گھر میں بھی اگر ایسا ماحول ہو کہ باہر کے لوگ اگر انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماحول بہت گندا ہو جاتا ہے، بہت خراب ہو جاتا ہے، ایسے گھروں کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب باہر کے لوگ یمن میں انوالو ہوئے تو آج یمن کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوستان محترم، آج ضرورت ہے کہ آپ یمن کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، یمن کے لوگوں کی فکر کیجیے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے دعا بھی فرمائی، اس کے علاوہ بھی حضور فرمایا کرتے تھے مجھے یمن سے رحمت کی بو میں یمن سے رحمت کی بو آتے ہوئے پاتا ہوں، یعنی کہ رحمت کی جو ہوا آتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ عاشق رسول امام العشاق، عاشقوں کے سردار حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یمن کے ہی رہنے والے تھے اور اہل یمن میں سے تھے، اور حضور سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ ساری دنیا جانتی ہے، عالم اسلام جانتا ہے کہ عشق اویس قرنی کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی جیسی شخصیت یمن کے لیے، اور حضور فرماتے تھے کہ یمن سے مجھے رحمت کی خوشبو آتی ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اہل یمن کے ساتھ۔ جب یمن کے لوگوں نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ ہم میں کوئی ایسا آدمی بھیجیے جو ہمارے درمیان اسلام کی روشنی میں صحیح طور سے فیصلہ فرمائے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی چہیتے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے معاذ تم یمن کی طرف جاؤ، تم یمن کی طرف جاؤ، اور جانے کے بعد تم وہاں کے قاضی بنو، یعنی وہاں کے چیف جسٹس بنو اور وہاں فیصلہ کرنا۔ اور حضور نے چلتے چلتے ایک تاکید بھی فرمائے، اے معاذ دیکھو یمن کے لوگوں پر آسانی پیدا کرنا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ قاضی بھی اگر بھیج رہے ہیں، چیف جسٹس بھی بھیج رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اہل یمن کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرنا۔ اور حضرت معاذ ابن جبل جب چلے تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو سوار کیا، آپ تھوڑی دور تک پیدل انہیں چھوڑنے گئے، اور حضرت معاذ ابن جبل یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ اور بھی بہت ساری اس کے پیچھے ہے کہ حضرت معاذ سے آپ نے کیا کیا وصیتیں فرمائی۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب خود متوجہ ہوا کرتے تھے، اور جس کا اثر بھی یہ ہوتا تھا کہ یمن میں بڑی خوشحالی پھر آئی، یمن کے حالات بہت اچھے ہوئے، یا حضور کی دعا کا بڑا اثر رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی کی حالت نہیں بدلتی، ہر انسان اپنی حالت کو بدلنے کا خود ذمہ دار ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یمن میں جب تک وہ اسلام کی روشنی میں اور ایک ہو کر کے چل رہے تھے تو بڑی کامیابیوں کی طرف جا رہے تھے، لیکن جب ان کے اندر کچھ ایسے ان کے جو خیر خواہ نہیں تھے، یوں سمجھ لیجئے ایسے لیڈر آ گئے اور جنہوں نے انہیں نقصان پہنچانے، اپنی لیڈرشپ چمکانے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور خون گرتے گئے، خون بہتے گئے، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج جو یمن کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ، وہ لیڈر ہیں، وہ رہبر ہیں۔ اگر وہ متحد ہو جائیں، اگر وہ ایک ہو جاتے، یہ حالات خراب ہونے سے پہلے، جب تک باہر کے لوگ انوالو نہیں تھے یمن کے حالات خراب نہیں تھے، لیکن باہر کے لوگ انوالو ہوئے، یمن کے حالات خراب ہو گئے۔ کیسے ہو گئے وہ سب آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، کہنا صرف یہی ہے کہ یمن کے حالات ابھی جو خراب ہیں تو یاد رکھیے گا، دعا تو آج بھی ان پر سایہ فگن ہے، دعا تو آج بھی ان پر قائم ہے کہ ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی یمن باقی ہے اور باقی رہے گا، یہ دعا ہی کا اثر رہے گا۔
لیکن دوستو جو خراب حالات ہو گئے اس کے ذمہ دار خود لوگ ہیں جو وہاں کے بسنے والے ہیں، اور بسنے والوں میں خاص طور پر یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو خراب لیڈرشپ ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتی ہے کہ اس کے دائرے میں اس کے پیچھے چلنے والے جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج پوری امت کا یہی حال ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ خراب لیڈرشپ نے ہمیں کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ کاش ہمارے اندر مخلص لیڈرشپ آ جائے، اور وہ لیڈرشپ آ جائے جسے اللہ اس کے رسول کی فکر ہو، ایسی لیڈرشپ آ جائے۔ یہ تو یمن کے حالات اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو تمہارے سامنے یہ حالات ہیں کہ جب تم ٹکڑوں میں بٹو گے اور جب باہر کے لوگ تمہارے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو نتیجہ کیا سامنے آئے گا وہ تمہارے سامنے۔ ایسی مثالیں پہلے بھی بہت ساری آ چکی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بس ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بہترین قیادت عطا فرمائے، اور ایسی لیڈرشپ ہمیں عطا فرمائے کہ جو مخلص ہو، جو ہماری فکر کرے، جو دین اسلام کی فکر کرے، جو انسانیت کی فکر کرے، جو مسلمانوں کی فکر کرے، جو انسانوں کی فکر کرے۔ ایسی لیڈرشپ جب آئے گی تو انشاءاللہ امن و امان قائم ہوگا۔ تو دوستان محترم، بس یہی مجھے کہنا تھا کہ آج میں اس لیے خاص طور پر یمن کے حالات پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کسی کے ذہن و دماغ میں اگر یہ بات آ جائے کہ آخر یمن کے حالات ایسے کیوں ہو گئے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، تو دعا جب حضور نے فرمائی تھی برکت ہی برکت، خیر ہی خیر یمن میں ہو چکا تھا، اور یمن کے لوگوں کو اس بات کا آج بھی شکوہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں تک کہ یمن ذخیرے ایکسپورٹ کرنے لگا تھا، ایسی برکت ہوئی۔ لیکن دوستو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود کی ذمہ داری ہے۔ اپنے حالات جب اچھے رکھو گے، کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اور بہتر کر دے گا۔ تو اس میں اہل یمن کے جو یعنی عوام ہے، اہل یمن میں جو عوام ہے وہ اس کی اتنی ذمہ دار نہیں، مگر ہاں لیڈرشپ ذمہ دار ہے۔ اور خاص طور پر جب باہر کے لوگوں کی امداد آئی، نتیجہ یہ نکل گیا کہ آج جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ یہ آپسی اختلاف تو 50-60 سال سے ان میں تھا، لیکن کوئی ایسی بات اب تک نہیں تھی، کوئی ان پر بھوک اور تنگی نہیں تھی۔ لیکن اب نتیجہ دیکھ لیجئے کہ جب باہر کے لوگ شامل ہوئے تو کس مصیبت میں اس وقت اہل یمن شکار ہو چکے ہیں، کس مصیبت کے شکار ہو چکے ہیں۔ دعا ہے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے اور کم سے کم تسبیحات یا آیت کریمہ پڑھ کر کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یمن کے حالات کو بہتر بنائے اور حضور کی دعاؤں کے صدقے وہاں امن و امان قائم فرمائے اور برکتوں کا ڈھیر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔